ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق استاد صاحب اور حاضرین امت محمدیہ، آج میری اس گفتگو کا موضوع مدارس اور مکاتب اور طلبہ اور امت کی ذمہ داری۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، تو ساری ہی کتابیں ایک جاہل دھو کے پی لیتا۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہندوستان کئی زمانے سے اسلامی تعلیم و تربیت و تہذیب و تمدن اور ارشاد القرآن کا گہوارہ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گا۔ اس دنیا میں جب بھی دین کی نورانی باتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور اسلام کی روح کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اہل اللہ اور علماء دین کے دل بے چین ہوئے، جنہوں نے دنیا کے انسانوں کو وفا کا پیغام اور حکم خداوندی اور طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برسر عام ڈنکی کی چوٹ پر لوگوں کو سنوا دیا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جاویں گا۔ جن مشہور و مقدس ہستیوں کو آج دنیا والے ان القاب سے پکارتے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا سعادت علی صاحب اور حضرت مولانا سید علی صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اجمعین اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، انہی لوگوں نے دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مدارس اور مکاتب اور مراکز اور مساجد اور خانقاہوں کا ایسا پائیدار جال بچھایا اور دعوت و تعلیم و تربیت کا ایسا بیج ڈالا ہے کہ جو مٹائے سے نہ مٹ سکے۔ ان حضرات کے لگائے ہوئے درختوں کا سایہ آج اتنا دراز ہوا کہ بہت سے کفرستان چمنستان محمد کے باغ بن گئے۔ معزز سامعین، یہ مدارس اور مکاتب دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس اور مکاتب ایمان و یقین کے سرچشمے ہیں، یہ مدارس اور مکاتب وہ کارخانے ہیں جہاں اسلام کی صفائی تیار کیے جاتے ہیں، یہ مدارس اور مکاتب وہ فیکٹریاں ہیں جہاں دل و دماغ اسلامی سانچے میں ڈالے جاتے ہیں۔ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، یہ مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے اسلامی تعلیم و تربیت پا کر حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی اور قاری محمد علی صاحب جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ مدارس سے ہوئے علم کے گونگرا پیدا، مدارس سے ہوئے علم کے گونگرا پیدا، مدارس سے ہوئے ملک و دین کے پاسبا پیدا۔ الغرض علم کا بغیر مدارس اور بغیر مکاتب کا پایا جانا بہت ہی مشکل ہے۔ دراصل مدارس اور مکاتب میں اسلام کے درخت کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور وہاں سے پھولوں کی طرح اسلام کی صفائی مبلغ، مفسر اور محدث تیار ہو کر دنیا میں جا کر اسلام کی خوشبو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اے گلشن مدارس اور مکاتب کے نوش گفتہ پھولو، تم ہی قوم کے لیڈر بننے والے ہو اور تم ہی قوم کا سرمایہ ہو، تمہاری ہی جذبات پر قربانیوں کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہے اور تمہاری ہی قول و بیان پر عزائم کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہے۔ ساری بھٹکل قوم کی آہے اور دین سے بھوکی پیاسی قوم کی نگاہیں آپ کی منتظر ہے۔
میرے پیارو، تم ان بزرگوں کے چھاؤ کے تربیت یافتہ ہو جنہوں نے اسلام کے دشمن کو اپنے حرارتی ایمان سے پگھلا کر اور انگریزوں کی بناوٹی دیواروں کو اپنے جذباتی ایمانی کے بھٹکتے شعلوں سے گرا کر یہ اعلان کر دیا، اے اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں، سنبھل جاؤ اور اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو اور اپنے ذہنوں کو اس کے خلاف سوچنے سے بچا لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ سن لو، آج بھی اسلام میں وہ طاقت موجود ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو مٹا سکتی ہے۔ آج بھی اسلام میں وہ آگ کی چنگاری موجود ہے جو دنیا کی باطل طاقتوں اور ظالم طاقتوں کو راغ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھریں گا۔ شمع محمدی کے پروانوں، تم اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرو، محمد ابن قاسم جیسا جذبہ پیدا کرو۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب بھی انسانیت کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہو اور اسلام کو آگ لگنے کا ڈر ہو تو آگ میں کود جانے اور سمندر میں چھلانگ لگانے اور موذی جانوروں کے جنگلات میں گھس جانے اور باطل پہاڑوں سے ٹکرانے میں دیر نہ کرو اور اپنے لہو کے آخری تک دین محمدی کی نصرت کرنا، اور اگر ہو سکے تو کفر اور شرک کی ناپاک زمینوں کو پاک کرنے کے لیے ہنستے کھیلتے موت کو گلا لگا لینا اور ابدی نیند سو جانا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ابو ذر کا تقوی، حضرت عمر کی بہادری اور حضرت علی کی قوت بازو اور حضرت خالد کا اسلحہ اور محمد ابن قاسم کا حوصلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبق پڑھ بھی صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ بھی صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائیں گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب